اب ایک نبی جو آ رہا تھا اس کو پتا تھا کہ میرے بعد پھر نبی ہے، پھر نبی ہے، ہدایت کا سامان بھی کر رہا ہے، اور اس کو پتا ہے کہ پھر نبی ہے، تو وہ وصیت کر رہا ہے کہ جب آخری نبی جا رہا ہوگا تو کیوں نہیں وصیت کرے گا۔ 23 سال کے بعد اپنے آخری دنوں کے اندر پیغمبر فرما رہے ہیں میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری عترت اہل بیت۔ اب جن میں چھوڑے جا رہے ہیں واضح رسول اللہ کر رہے ہیں، جن میں چھوڑ رہے ہیں وہ اور ہے اور جن کو چھوڑ رہے ہیں وہ اور ہے۔ اب چوتھے گروہ کے پاس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہنچیں گے تو دیکھیں گے تو اس گروہ کے علمدار علی بن ابی طالب ہوں گے۔ یا علی انت صاحب اللواء فی الدنیا و صاحب اللواء الاخرہ، اے علی تو دنیا اور آخرت میں میرا علمدار ہے۔ علم توحید کو تھاما ہوگا مولا امیر المومنین علیہ السلام نے۔ ان کے گروہ والے، ان کے پیچھے جو ان کے پیروکار ہوں گے، ان کے چہرے نور سے چمک رہے ہوں گے۔ پیغمبر اکرم سوال کریں گے بتاؤ تم نے قرآن اور اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وہ کہیں گے یا رسول اللہ ہم نے قرآن کو تھام کے رکھا آپ کے فرمان کے مطابق، آپ کی وصیت پر عمل کیا، ہم نے اہل بیت کے لیے قربانیاں دی۔ پیغمبر فرمائیں گے مبارک ہو علی تمہارا گروہ کامیاب ہو گیا۔ جو موسم کی شدت یہاں پہ دنیا کے اندر تھوڑی سی ہو رہی ہے، اگر یہ برداشت کر لی تو قیامت کی شدت ان موالیان حیدر کرار کو کچھ نہیں کہے گی۔ تو یہ گرمی اور سردیوں کے موسم تو حسین والوں کے لیے آتے جاتے ہی رہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الصلاة والسلام على الرسول المصدق والمصطفى الامجد مولانا ومولا الكونين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترت اہل بیتہ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا وانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء کو اس دنیا میں بھیجا، اور جب تمام انبیاء ہدایت کرتے تھے اپنے آخری اوقات کے اندر جاتے ہوئے وصیت بھی کرتے تھے۔ اب ایک نبی جو آ رہا تھا اس کو پتا تھا کہ میرے بعد پھر نبی ہے، پھر نبی ہے، ہدایت کا سامان بھی کر رہا ہے، اور اس کو پتا ہے کہ پھر نبی ہے، تو وہ وصیت کر رہا ہے کہ جب آخری نبی جا رہا ہوگا تو کیوں نہیں وصیت کرے گا۔ تو بعد خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ تک آن پہنچی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں خاتم الانبیاء ہیں۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دنیا کے جب جانے کا سامان کرنا تھا، 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم نازل ہو چکا، ہدایت کر دی، پھر بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں حجۃ الوداع سے لے کر غدیر خم تک، اور غدیر خم سے لے کر اپنی زندگی کے آخری ایام تک، جب تک آپ نے اس دنیا سے پردہ نہیں فرمایا، حضور سرور کونین کیا فرما رہے ہیں؟ انی تارک فیکم الثقلین۔ حضرت امام محمد ابن عبداللہ حاکم نشاپوری انہوں نے اپنی کتاب مستدرک الصحیحین کے اندر، اور امام احمد ابن شعیب نسائی انہوں نے خصائص علی میں، امام مسلم ابن حجاج قشیری نشاپوری نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں اس حدیث کو باب فضائل امیر المومنین علی علیہ السلام میں درج فرمایا ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے۔ اور یہاں تک کہ میں آپ کو بتا دوں سلفی عالم ناصر الدین البانی نے اپنی کتاب سلسلہ احادیث صحیحہ کی جلد نمبر 4 کے اندر درج فرمایا کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا
انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرت اہل بیتی، کہ میں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں دو چیزیں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری اطرت اہل بیت۔ اب علماء لغت نے یہ بیان فرمایا کہ ثقلین اس چیز کو کہا جاتا ہے، ثقل کا تثنیہ ہے یہ ثقلین، کہ ثقل اس چیز کو کہا جاتا ہے جو وزنی قیمتی چیز ہو، ایسی قیمتی چیز کہ جس کا وزن ہو اور قیمتی بھی ہو۔ پیغمبر اکرم کیا فرما رہے ہیں؟ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں تمہارے درمیان۔ اب یہ کن کے درمیان حضور فرما رہے ہیں؟ ہم تو لوگ اس وقت نہیں تھے، ہم تو نہیں تھے۔ 23 سال کے بعد اپنے آخری دنوں کے اندر پیغمبر فرما رہے ہیں میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اطرت اہل بیت۔ اب جن میں چھوڑے جا رہے ہیں واضح رسول اللہ کر رہے ہیں، جن میں چھوڑ رہے ہیں وہ اور ہے اور جن کو چھوڑ رہے ہیں وہ اور ہے۔ پیغمبر کا یہ فرمانا ہی ثابت کر رہا ہے، واضح کر رہا ہے کہ وہ اور لوگ ہیں اور جن کو حضور چھوڑ رہے ہیں وہ اور ہستیاں ہیں۔ اب ثقلین وزنی چیز حضور اپنی امت کے اندر اپنے اصحاب کے درمیان فرما رہے ہیں کہ میں تم میں چھوڑ رہا ہوں کتاب اور اہل بیت۔ اب اطرت کے معنی لغت کے اندر آپ جا کے تلاش کریں گے تو آپ کو ملے گا اطرت ان کو کہا جاتا ہے جو خون کے رشتہ دار ہوں۔ اب ایرا غیرہ جس کو مرضی شامل کرتا پھر اہل بیت میں، خونی رشتہ دار علی فاطمہ حسن حسین کے سوا محمد کا کوئی ثابت کر کے دکھائے۔ اب پیغمبر نے فرمایا کہ اطرت اہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب اور اطرت اہل بیت، اپنی اطرت کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، جب تک تم ان سے متمسک رہو گے۔ ما ان تمسکتم، یہ الفاظ آپ کو جا کر دیکھیں گے پڑھیں گے، اہل علم میرے درمیان موجود ہے، میرے بزرگ موجود ہیں، میں ان کو کوئی سبق سنا رہا ہوں اور تو میں کچھ نہیں یہاں پہ۔ ما ان تمسکتم، پیغمبر فرما رہے ہیں متمسک رہنا، ان سے متمسک رہو گے جب تک جڑے رہو گے۔ تمسک کے معنی آپ کو عام فہم زبان کے اندر سمجھ آئے گا کہ جب کوئی انسان کسی دریا سمندر کے اندر ڈوب رہا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی تنکا بھی آ جائے تو سارا زور اس کی طرف لگا دیتا ہے کہ میں اس کو پکڑ لوں شاید کہ میری نجات ہو جائے۔ پیغمبر فرما رہے ہیں ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، اگر تم نے ان سے تمسک اختیار کیا تو ہرگز ہرگز میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے، ہرگز ہرگز۔ پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ اگر تم نے کتاب اللہ و اطرت اہل بیتی ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لیا تو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ کن کے درمیان؟ اپنے اصحاب کے درمیان۔ ابھی ہمارا دور دوب آیا 1400 سال کے بعد، تو پھر گمراہ کون ہوا؟ کون گمراہ ہوا؟ گمراہ وہی ہوا۔ اب آپ کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ کون ہے گمراہ، کون ہے گمراہ؟ وہی ہے گمراہ۔ کون کون اس گمراہ کو مان رہا ہے؟ پیغمبر فرما رہے ہیں کتاب اللہ و اطرت اہل بیتی، یہ دو وزندار چیزیں اگر ایک کو پکڑا دوسرے کو چھوڑا تو تمہارے دین کا بیلنس بگڑ جائے گا۔ اب کس کا بیلنس؟ اسی قرآن بگڑ گیا رسول اللہ کے سامنے۔ پیغمبر فرما رہے ہیں کتاب اللہ، اب اللہ کی کتاب قرآن کریم فرقان حمید تمام عالم اسلام کے ہر گھر کے اندر ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں سورہ مبارکہ بقرہ میں اللہ نے آواز دی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اب پیغمبر اہل بیت کو قرآن کے ساتھ ہم وزن بتا رہے ہیں، اور یہ وہ ہے کہ جن کو چھوڑے بغیر، جن کو اگر آپ نے چھوڑ دیا تو آپ کی گمراہی ہے۔ اب پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ دونوں کو ہم وزن پکڑنا ہے، مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ اگر قرآن میں کوئی شک نہیں تو جو اہل بیت نے اگر آج تک بھی 1400 سال کے بعد کے خطائیں تلاش کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو پیغمبر کو جھٹلا رہے ہیں معاذ اللہ۔ نعوذ باللہ، اس کا مطلب ہے کہ اہل بیت نے قرآن کے ساتھ قیامت تک کے لیے چلنا ہے۔ ہدایت ہاتھی جو ہوتا ہے اس میں شک نہیں نکالے جاتے، اسی کا نام تو عصمت ہے، اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں اہل بیت معصوم ہے۔ آواز بلند در صلوات۔ ما ان تمسکتم بہما، پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ اگر ان سے متمسک رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔
وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، قیامت کے روز حوض کوثر پر وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہ حوض پر وارد ہوں گے۔ میں یا رسول اللہ میں آپ سے بس ایک دست بستہ سوال کرنا چاہوں، مجھے حقیر امتی میں کیا یہ جرت، مگر یہ کہوں گا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ کہہ دیتے وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْجَنَّةَ، حضور نے کیا فرمایا کہ یہ ہرگز جدا نہیں ہوں گے اور میرے پاس حوض کوثر پر آ جائیں گے۔ پیغمبر اکرم کہہ دیتے کہ یہ جنت میں آ جائیں گے، پیغمبر اکرم کہہ دیتے کہ یہ جنت پر آ جائیں گے۔ پیغمبر اکرم اپنے امتیوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ حوض کوثر پر میرے پاس قرآن اور اہل بیت ہوں گے۔ تم کون سی جنت ڈھونڈتے پھر رہے ہو ان کو چھوڑ کر؟ وہاں تک نہیں کوئی پہنچ پا رہا۔ جب کوئی بندہ حوض کوثر پر پہنچے گا تو اس کے بعد اس کو گارنٹی ملے گی جنت میں جانے کی۔ وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہ قرآن اور اہل بیت ہرگز جدا نہیں ہوں گے ایک دوسرے سے۔ پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اپنی اہل بیت۔ اگر تم نے ان سے تمسک کر لیا، ان کا دامن تھام لیا تو گمراہ نہیں ہوگے۔ اور یہ قرآن اور اہل بیت میرے پاس قیامت کے دن حوض کوثر پر وارد ہوں گے، اکٹھے میرے پاس آئیں گے۔ اب پیغمبر نے حوض کوثر کہا ہے کہ میدان محشر جب لگا ہوگا تو بہت زیادہ گرمی کا عالم ہوگا۔ آپ سب اہل علم جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث کے اندر بتایا ہے کہ میدان محشر میں کیا گرمی ہوگی۔ سب لوگ لپکتے ہوں گے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یہ پیاس ہماری بجھائیے۔ حوض کوثر کا پانی جو بھی پیے گا اس کو گرمی کی شدت پر کوئی کچھ نہیں کہے گی، وہاں کی گرمی تپش قیامت کے دن کی جو حوض کوثر سے پیے گا۔ اب پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ تو تم گمراہ نہیں ہوگے اگر ان دونوں کا دامن تھام لیا، ان دونوں کا دامن تھام لیا تم گمراہ نہیں ہوگے اور حوض کوثر پر میرے پاس آؤ گے۔ اب وہاں پر آؤ گے تو پھر میں سوال پوچھوں گا تو تم نے کیا کیا؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میدان محشر لگا ہوگا، اس روز چار علم بلند کیے جائیں گے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چار علم کے گروہوں کے پاس کود جائیں گے۔ پہلے کے پاس جائیں گے اور پوچھیں گے کہ بتاؤ تم نے ثقلین کے بارے میں کیا عقیدہ رکھا، تم نے میری قرآن اور اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو پہلے والے کہیں گے کہ یا رسول اللہ ہم نے قرآن کو پس پش ڈالا اور اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا۔ پیغمبر فرمائیں گے کہ ان کو جہنم میں لے جاؤ، میں ان کی شفاعت نہیں کروں گا۔ فرشتے ان کو ہانکتے ہوئے جہنم میں پھینکیں گے، ان کے سیاہ چہرے ہوں گے۔ دوسرے کے پاس پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہنچیں گے پوچھیں گے بتاؤ تم نے ثقلین کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم نے اہل بیت کو جانا مگر ہم نے حق کا ساتھ نہیں دیا، ہم ظالموں کے ساتھ ہو گئے، ہم خاموش ہو گئے اور اہل بیت پر ظلم ہوتے رہے۔ پیغمبر کہیں گے جاؤ میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ان کو جہنم میں پھینکو۔ ان کے چہرے دہشت زدہ ہوں گے اور ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسرے گروہ کے پاس جائیں گے اور پوچھیں گے بتاؤ تم نے قرآن اور اہل بیت کے ساتھ میرے بعد کیا سلوک کیا؟ وہ کہیں گے کہ ہم نے آپ کی وصیت کے برخلاف ان لوگوں کو مانا، ان کو پیشوا بنا لیا کہ جنہوں نے اہل بیت پر مظالم کیے۔ پیغمبر فرمائیں گے جاؤ میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور فرشتے ان کو ہانکتے ہوئے جہنم کے گڑھوں میں پھینک دیں گے۔ اب چوتھے گروہ کے پاس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہنچیں گے تو دیکھیں گے تو اس گروہ کے علمدار علی بن ابی طالب ہوں گے۔ یا علی انت صاحب اللواء فی الدنیا و صاحب اللواء الاخرہ، اے علی تو دنیا اور آخرت میں میرا علمدار ہے۔ علم توحید کو تھاما ہوگا مولا امیر المومنین علیہ السلام نے۔ ان کے گروہ والے، ان کے پیچھے جو ان کے پیروکار ہوں گے، ان کے چہرے نور سے چمک رہے ہوں گے۔ پیغمبر اکرم سوال کریں گے بتاؤ تم نے قرآن اور اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وہ کہیں گے یا رسول اللہ
ہم نے قرآن کو تھام کے رکھا آپ کے فرمان کے مطابق، آپ کی وصیت پر عمل کیا، ہم نے اہل بیت کے لیے قربانیاں دی۔ پیغمبر فرمائیں گے مبارک ہو علی، تمہارا گروہ کامیاب ہو گیا۔ یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سوال کہاں کریں گے؟ حوض کوثر پر۔ اسی لیے تو آپ کو حدیث تو ماشاءاللہ یاد آتی ہوگی کہ پیغمبر نے فرمایا تھا جو اہل بیت سے بغض رکھے گا جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ یہ معاملات حوض کوثر کے ہیں۔ پیغمبر اکرم فرمائیں گے جاؤ علی تمہارا گروہ کامیاب ہو گیا، ان سب کو حوض کوثر سے شراب کرو اور ان کو جنت میں جانے کی بشارت دو۔ اب حوض کوثر پر ہی معاملات تمام ہو جائیں گے، جنت میں جانا تو دور کی بات ہے۔ قرآن و اہل بیت کے ساتھ جس نے انصاف نہ کیا وہ اس دنیا کے اندر تو ذلیل ہوگا ہی، مگر محشر کے دن پیغمبر اکرم ان کو کیا فرمائیں گے؟ اب آخری جملے اور تقریر اپنی منزل سے تمام ہو گئی کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال کے عرصے میں قرآن مجید جیسے جیسے نازل ہوتا رہا، حضور عرب کے اندر اپنی تبلیغ اور تمام رسالت کے معنی و مفاہیم کے ساتھ چلتے رہے، لوگوں کو سمجھاتے رہے، جہنم سے جنت کی طرف بلاتے رہے۔ اب وہ وقت کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فران کی پہاڑیوں کے درمیان کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے، تو تاریخ نے کیا لکھا ہے کہ جن لوگوں نے رسول اللہ کا پہلا اعلان ہے یہ کہو لا الہ الا اللہ تم فلاح پا جاؤ گے، تمہاری جنت کی ضمانت دیتا ہوں میں تمہیں کہ تم جنت میں جاؤ گے۔ اب تاریخ دانوں نے کیا لکھا ہے؟ سب تمام کامن سینس کے لوگ یہ سب جانتے ہیں کہ کیا لکھا ہے کہ جنہوں نے لا الہ الا اللہ نہ پڑھا وہ کافر۔ پہلا اعلان رسول اللہ کا پہلا جملہ ہے یہ کہ اگر تم نے اللہ کو مانا تو تمہیں میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اگر ان کو تاریخ کافر لکھ رہی ہے کہ جنہوں نے لا الہ الا اللہ نہ کہا برملا کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو کافر تھے، تو جنہوں نے رسول اللہ کی آخری وصیت کو پسے پوچھ ڈال دیا ان کے بارے میں کیا فتویٰ دیں گے؟